مجھ سے ایک دفعہ کسی کی بحث ہو گئی, میں تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں مگر چپک جاتے ہیں لوگ نا. وہ کہہ رہے ہیں کچھ تقلید کا ثبوت دکھاؤ, حدیث سے تقلید کا ثبوت دکھاؤ. میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو یمن میں بھیجا. نبی نے ان سے پوچھا کہ کیسے مسئلہ بیان کروں. انہوں نے فرمایا پہلے قرآن میں دیکھوں گا. فرمایا نہ ملا تو فرمایا حدیث میں دیکھوں گا. فرمایا اگر پھر بھی نہ ملا تو آپ نے فرمایا کہ میں اجتہاد کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ بما یحب و یرضا کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اللہ کے رسول کو اس بات کی توفیق دی جس پر وہ راضی ہے. میں نے ان سے کہا اگر ہر شخص کو قرآن و حدیث میں خود گھسنے کی اجازت ہوتی مسائل نکالنے کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ ابن جبل کو یہ نہ فرماتے کہ قرآن میں دیکھنا پھر حدیث میں دیکھنا پھر اجتہاد کر کے لوگوں کو فیصلہ سنا دینا, بلکہ یہ فرماتے کہ لوگوں کو قرآن پکڑا دینا, میری ساری حدیثیں سنا دینا, ان سے بولنا جو قرآن میں لکھا ہے جو حدیث میں لکھا ہے اس کو خود ہی فالو کرتے چلے جاؤ. حضرت معاذ ابن جبل اہل تھے, ان کو حکم دیا کہ آپ کا کام ہے تحقیق کرنا اور یمن کی پبلک کا کام ہے معاذ ابن جبل کی تقلید کرنا, ان کا کام تحقیق کرنا نہیں ہے. کیسے پولیس بلاؤں سمجھانے کے لیے؟ بھائی 15 پہ فون کریں. تو ایک آدمی کو اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ باقی لوگ وہ اپنے کاروبار میں مشغول ہوں. کوئی ٹماٹر بیچے گا, کوئی پیاز بیچے گا, کوئی رکشا چلائے گا, کوئی بزنس کرے گا, چند لوگ اس کے لیے فارغ ہوں گے اور باقی لوگ ان کی تقلید کریں گے. آئی بات سمجھ میں؟ اگر معاذ ابن وہ مجھے کہنے لگے نہیں یہ نہیں ہے, یہ کہاں سے ہے, یہ وغیرہ وغیرہ فضول باتیں, تو یہ کہاں سے؟ تقلید کا ثبوت قرآن و سنت سے ملتا ہے, لفظ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. الفاظ آپ اس کو کچھ اور نام دے دو, ہمیں کیا ہے, کام تو وہی ہو رہا ہے نا جو مقلدین کرتے ہیں. تو آپ نام سے اگر آپ کہے کہ لفظ دکھاؤ تو آپ اس کو کچھ اور کہہ دیں. تو میں نے ان کا جو یہاں ہوا ہے وہی چاروں مذاہب کے جو فالوورز ہیں نا وہ یہی والا کام امام حنیفہ کے ساتھ کر رہے ہیں, تو اس میں کیا حرج ہے؟ اگر سارے محقق بن جائیں گے پھر تو مسئلہ خراب ہوگا. تو دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل کو وہاں بھیجا. انہوں نے ہاں ایک اس پر اشکال ہوگا کہ یہ تو قرآن نے اندھی تقلید سے تو منع کیا ہے. یقیناً اندھی تقلید کے ہم بھی قائل نہیں ہیں. اندھی تقلید اور بصیرت والی تقلید میں فرق یہ ہے کہ تقلید کر کس کی رہے ہیں آپ. آئی بات سمجھ میں؟ اندھی تقلید یہ ہوتی ہے کہ ایسے کی تقلید کی جائے لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, جن میں خود عقل نہیں تھی اور وہ خود سیدھے راستے پر نہیں تھے. یہ تقلید اندھی ہوتی ہے جس سے قرآن نے منع کیا ہے. اور ایک تقلید وہ ہوتی ہے جو بصیرت کے ساتھ ہو. وہ تھی جو یمن کے لوگ معاذ ابن جبل کی کر رہے تھے. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ ان کو اعتماد تھا کہ یہ نبی کے سفیر ہیں, یہ نبی کے سفیر ہیں, یہ قرآن و سنت ہم سے زیادہ جانتے ہیں. اچھا یہ اب اس پر لوگ اشکال کرتے ہیں کہ پھر آپ بھی معاذ ابن جبل کی تقلید کر لیں یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کر لیں یا حضرت عمر کی کر لیں, امام ابو حنیفہ کی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ یہ بھی سوال ہوتا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے یہ کام باقاعدہ مرتب طریقے سے کیا ہے اور فقہ کو مدون کیا ہے, ایک لا کی شکل میں محفوظ ہو گیا ہے. اسی طرح امام شافعی نے یہ کام کیا ہے. جیسے حدیث جمع کر لی نا امام بخاری نے, تو اب جب ایک کتابی شکل میں ایک چیز آ گئی ہے تو حدیث میں آپ نے امام بخاری کو امام بنایا کہ نہیں بنایا؟ اس سے پہلے ہمارے پاس کوئی ایسے مدون چیز ملتی نہیں ہے موطا امام مالک کے علاوہ. تو جیسے احادیث کی کتابیں جب متعین ہو گئی تو اب انہی کتابوں کو فالو کرنا پڑے گا. تو ایسے جب فقہ مدون ہو گیا تو اب اس مدون شدہ فقہ ہی کو فالو کرنا پڑے گا, ورنہ آپ کوئی قاعدہ اور آپ کو کیا پتا چلے گا کس وقت میں نے عبداللہ بن مسعود کے قول کو لینا ہے, کس وقت عبداللہ بن عباس کے قول کو لینا ہے, کس وقت حضرت ابو ہریرہ کے, آپ کو کیا پتا چلے گا؟ تو یہ کام مجتہدین نے کر دیا, انہوں نے دلائل کے انبار لگا دیے, بحث مباحثہ کر کے رائے قائم کر دی اور ایک چیز مدون ہو گئی, اور ایسی مدون ہوئی کہ صدیوں تک امت اس پہ چلتی رہی ہے. 2-4 دن کی بات نہیں ہے. امت کے علماء, تبھی آپ کو اگر ماضی کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھیں, کسی عالم جو صدیوں تک علماء جتنے گزرے ہیں
آپ اگر ان کی سیرت پڑھیں گے تو آپ کو یا تو طبقات حنفیہ میں ملیں گی وہ، یا طبقات شافعیہ میں، یا طبقات مالکیہ میں، یا طبقات حنبلیہ میں. پانچویں طبقہ کوئی ملے گا ہی نہیں، الا ماشاءاللہ کوئی ایک دو ایسے، کوئی صدیوں کے بعد ایک عالم آئے، کوئی ایک وہاں گزرے ہندوستان میں علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک ابن حزم ظاہری، وہ بھی بہت پہلے گزرے ہیں، ورنہ ملتے ہی نہیں. تو سب نے ایک مذہب کو فالو کیا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان میں بعض لوگ جو بہت زیادہ علم حاصل کرتے تھے تو وہ بعض چیزوں میں اپنے مذہب کے خلاف فتویٰ دیتے تھے، بعض چیزوں میں. جیسے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 8 مسائل میں فقہ حنبلی کو چھوڑ دیا، 8 مسائل میں، باقی سب مسائل میں وہ بھی فقہ حنبلی کو فالو کر رہے ہیں. اسی طرح علامہ ابن حمام جو فقہائے حنفیہ میں بہت بڑے محقق تھے، انہوں نے 2-3 مسائل میں فقہ حنفی کو چھوڑ دیا، لیکن میجورٹی وہ اسی کو فالو کرتی چلی آ رہی ہے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ امت اس کام سے فارغ ہو گئی ہے، اب یہ فائلیں لپیٹ کے آگے دوسرا کام شروع کر دے. تو رفع الیدین کا مسئلہ حل ہو گیا، 2 مذہب وجود میں آ گئے، اب انہی میں سے ایک کو فالو کرو اور آگے بڑھو، اب دوسرے کام کرو. یہ کام مکمل ہو چکا ہے. اب یہ فضول قسم کے سوالات ہیں.